بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم فعل مضارع سے متعلق مزید کچھ مباحث پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے بیان لن واخواتھا، حرف لن اور اس سے ملتے جلتے دیگر کلمات کا بیان۔ حرف لن فعل مضارع کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے تو یہ دو طرح کے عمل کرتا ہے، معنوی طور پر اور لفظی طور پر۔ پھر معنوی عمل بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عمل زمانے کی تعین کے اعتبار سے اور دوسرا معنی کے اندر تاکید پیدا کر کے۔ زمانے کے اعتبار سے کیسے عمل کرتا ہے؟ فعل مضارع کا صیغہ دو زمانوں کا احتمال رکھتا ہے، فعل حال اور فعل مستقبل۔ لیکن جب صیغے کے ساتھ حرف لن استعمال ہو جائے، مضارع کے صیغے کے اندر مستقبل کا معنی متعین ہو جاتا ہے، مقرر ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسا صیغہ جس پر حرف لن داخل ہو، اس سے حال کا معنی مراد نہیں لیا جا سکتا بلکہ مستقبل کا معنی لیا جائے گا۔ مثلا لن یأکل، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ہرگز نہیں کھائے گا مستقبل میں۔ یہ غلط ہے کہ ہم کہیں کہ وہ ہرگز نہیں کھاتا، اس لیے کہ حرف لن کے ذریعے زمانہ حال کا احتمال ختم ہو جاتا ہے، زمانہ مستقبل مقرر ہو جاتا ہے اور اس صیغے سے مستقبل کا ہی معنی مراد لیا جاتا ہے۔ دوسرا عمل معنوی طور پر یہ کرتا ہے کہ معنی کے اندر نفی تاکید پیدا کرتا ہے۔ یعنی جب حرف لن کسی مضارع کے صیغے کے ساتھ استعمال ہوگا تو معنی نفی تاکید کا ادا کرے گا۔ مثلا لن یاکل، وہ ہرگز نہیں کھائے گا، وہ نہیں کھائے گا یہ نفی ہے، وہ ہرگز نہیں کھائے گا یہ نفی تاکید ہے۔ یعنی ایک چیز کو تاکید کے ساتھ انکار کیا جا رہا ہے، ایک عمل کا تاکید کے ساتھ انکار کیا جا رہا ہے۔ یہ دو عمل تو تھے معنوی طور پر۔ لفظی طور پر اس کا عمل یہ ہے کہ 5 صیغے جن کے آخر میں ضمہ اعرابی آتی ہے ان کو نصب دیتا ہے، فتحہ دیتا ہے، اور 7 صیغے جن کا بیان آگے آ رہا ہے، 4 تثنیہ کے صیغے اور 2 جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر کے صیغے اور 1 واحد مؤنث حاضر کا صیغہ، ان 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی کو ساقط کر دیتا ہے۔ بقیہ 2 صیغے یفعلن، تفعلن، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، ان دونوں کے اندر کوئی عمل نہیں کرتا۔ اس کے بعد ہے واخواتھا۔ اخوات سے کیا مراد ہے؟ اخوات سے مراد ایسے دیگر ادوات مراد ہیں جو لفظاً یہی عمل کرتے ہیں، مثلا ان، کی، اذن، ان کے بارے میں سبق کے آخر میں بات کریں گے۔ اب یہ سارے بھی فعل کے آخر کو فتحہ دیتے ہیں اور مضارع پر داخل ہوتے ہیں۔ معنوی عمل ان سب کا مختلف ہے، وہ انشاءاللہ آخر میں جانتے ہیں۔ آئیے عبارت پڑھتے ہیں۔ حینما تدخل لن علی المضارع فتنصب 5 صیغ، جب حرف لن مضارع کے صیغے پر داخل ہوتا ہے تو 5 صیغوں کو نصب دیتا ہے، فتحہ دیتا ہے۔ وہ 5 صیغے کون سے ہیں؟ یفعل، تفعل، تفعل، افعل، نفعل۔ ان 5 صیغوں کے آخر میں فتحہ آئے گی، یعنی لن یفعل، لن تفعل، لن تفعل، لن افعل، لن نفعل۔ وتسقط النون الإعرابية من 7 صيغ، 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی کو ساقط کر دے گا۔ وہ 7 صیغے یفعلان، تفعلان، 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 یفعلون، تفعلون، تفعلین۔ یعنی جب حرف لن افعال پہ داخل ہوگا تو صیغہ یوں ہوگا، لن یفعل، لن تفعل، لن تفعل، لن تفعل، لن یفعل، لن تفعل، لن تفعلی۔ 2 صیغے باقی رہ جاتے ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں وَلَا تَعْمَلُ أَيَّ عَمَلٍ لَفْظِيٍّ فِي يَفْعَلْنَ وَتَفْعَلْنَ، یفعلنا اور تفعلنا کے اندر لفظی طور پر کوئی عمل نہیں کرے گا، یعنی معنوی طور پر عمل ان صیغوں کے اندر بھی کرے گا۔ وَتَجْعَلُ الْمُضَارِعَ الْمُثْبَتَ فِي مَعْنَى الْمُسْتَقْبَلِ الْمَنْفِيِّ الْمُؤَكَّدِ، کہہ رہے مضارع مثبت کے صیغے کو معنوی اعتبار سے نفی تاکید مستقبل کے اندر منتقل کر دے گا۔ مثبت مضارع کا صیغہ، 2 زمانوں کا احتمال رکھنے والا صیغہ، وہ مستقبل کے اعتبار سے متعین ہو جائے گا اور مثبت کی جگہ منفی مؤکد یعنی نفی تاکید کا معنی ادا کرے گا۔ یہ دونوں اس کے معنوی عمل ہیں۔ اس کے بعد گردان ہے نفی المستقبل المعروف المؤکد بلن، نفی مستقبل معروف مؤکد بلن، گردان۔
لن يفعل، لن يفعل، لن يفعلوا، لن تفعل، لن تفعل، لن يفعلن، لن تفعل، لن تفعل، لن تفعلوا، لن تفعلی، لن تفعل، لن تفعلن، لن نفعل، لن نفعل۔ آگے مجہول کی گردان دیکھیے، نفی المستقبل المجہول المؤکد بلن، نفی مستقبل مجہول مؤکد بلن، لن يفعل، لن يفعل، لن يفعلوا، لن تفعل، لن تفعل، لن يفعلن، اسی نہج پر گردان پڑھی جائے گی جس طریقے سے ہم نے معروف کی گردان پڑھی، اس کو بھی اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ آخر کے اندر اخوات کا بیان ہے، جو ابتدا میں بات کی تھی کہ کچھ اور بھی ایسے ادوات ہیں، کلمات ہیں جو حرف لن والا لفظی طور پر عمل کرتے ہیں، یعنی آخر کو نصب یا نون اعرابی کو ساقط کرتے ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ فائدہ ان وکی و اذن هذه الثلاثة أيضا تعمل عمل لن لفظا، کہہ رہے ہیں کہ ان کی اذن، یہ تینوں کلمات بھی، یہ تینوں بھی حرف لن کی طرح عمل کرتے ہیں لفظی طور پر، یعنی آخر کو فتحہ دیں گے یا پھر نون اعرابی کو ساقط کریں گے۔ مثال ان یفعل، ان یفعل، کی یفعل، کی یفعل، اذن یفعل، اذن یفعل الی آخری مکمل گردان اس طریقے سے پڑھی جائے گی معروف اور مجہول کی۔ ان کی اذن معنوی طور پر کیا عمل کرتے ہیں، آئیے نیچے حاشیے میں پڑھتے ہیں اس کو۔ ان حرف نصب و مصدر، ان یہ حرف نصب ہے یعنی آخر کو فتحہ دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ معنوی طور پر عمل یہ کرتا ہے، فعل مضارع کے معنی کو مصدر میں منتقل کر دیتا ہے، لأنه تنصب الفعل المضارع وتجعله في تأويل المصدر، کیونکہ یہ کلمہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے اور اس کے معنی کو مصدر کے اندر منتقل کر دیتا ہے، یعنی وہ صیغہ بتأویل المصدر ہو جاتا ہے۔ اور کئی کیا عمل کرتا ہے، وکی ہی حرف نصب و تعلیل، یہ بھی حرف نصب ہے، آخر کو فتحہ دیتا ہے لیکن علت کو بیان کرتا ہے، یہ کام کیوں ہوا ہے، غایت کو بیان کرتا ہے، وجہ بیان کرتا ہے۔ لأنها تنصب الفعل المضارع، کیونکہ یہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، وتجعله معلولا وغایتا لما قبلها، ما قبل جو بات ہوتی ہے اس کی علت کے طور پر اس کو ذکر کیا جاتا ہے، اس کی غایت کے بیان کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ وَإِذَنْ هِيَ حرف نصب وجواب، یہ بھی حرف نصب ہے اور معنوی طور پر یہ جواب کا فائدہ دیتا ہے، لأنها تنصب الفعل المضارع، فعل مضارع کو نصب دے گا، وتدخل على جملة تكون جوابا لجملة سابقة، ایسے فعل پر، ایسے جملے پر اس کو داخل کیا جاتا ہے جو ما قبل کے جواب کے طور پر بولا گیا ہوتا ہے۔ مثلا انا لا اجتہد فی الدرس، تو جواب آئے گا اذن ترسب، کہ میں سبق میں محنت نہیں کرتا، تو پھر آپ فعل ہو جائیں گے۔ هذه الثلاثة يقال لها اخوات لن، ان تینوں کو اخوات لن کہا جاتا ہے، لأنها تعمل عملها، کیونکہ یہ بھی وہی عمل لفظی طور پر کرتے ہیں جو حرف لن کرتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق جس میں ہم نے حرف لن اور اس جیسے دیگر کلمات جو لفظاً وہی عمل کرتے ہیں اس کا بیان پڑھا ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بقیہ حصہ اس سبق کا پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔